ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل تھا۔ اس جنگل میں بڑی خوشحالی تھی۔ یہاں سے میٹھے پانی کے کئی چشمے بہتے تھے، پھلدار درخت تھے، اور سب سے بڑی بات یہاں امن اور سکون تھا۔ دوسرے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی طرح یہاں زیادہ خونخواری نہ تھی۔ جنگل کا کوئی بادشاہ نہ تھا، بلکہ یہاں کا نظام خود بخود چل رہا تھا۔ اس جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ چڑیا بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ پھر کافی سمے گزرنے کے بعد چڑیا کے ہاں 2 انڈے ہوئے، جس سے اس کو 2 پیارے پیارے بچے ہوئے۔ چڑیا بہت خوش تھی، اور جنگل میں رہنے والے سبھی جانور اور پرندے بھی بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے لیے چڑیا نے کافی عرصہ انتظار کیا تھا۔ چڑیا اپنے بچوں کی بہت دیکھ بھال کرتی تھی، اور دشمنوں سے بچانے کے لیے زیادہ وقت گھونسلے میں ہی رہتی تھی۔ جب بچے صرف 2 دن کے تھے تو موسم برسات شروع ہو گیا، اور 5 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی، جس کی وجہ سے جنگل میں بڑا سیلاب آ گیا اور بہت کچھ بہہ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے بہت سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اور جانور بھی پانی میں بہہ گئے۔ پر اس چڑیا کا گھونسلہ ایک بڑے درخت پر تھا، جس کی وجہ سے اس کے بچے اور وہ دونوں محفوظ تھے۔ ایک دن چڑیا دانہ چگنے کے لیے کافی دور نکل پڑی، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کھانے پینے کی کوئی چیز حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھلدار درخت بھی قریب نہ تھے، اسی لیے وہ پوری رات اپنے گھونسلے سے باہر رہی۔ سیلاب میں پانی کی وجہ سے کسی دور دراز مقام سے ایک سانپ بہہ کر جنگل میں آ گیا تھا۔ وہ کافی روز سے بھوکا تھا، مگر اسے جنگل میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہ ملی۔ کیڑے مکوڑے یا چھوٹے جانور تو سیلاب میں بہہ گئے تھے، اب وہ کیا کرتا؟ جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا تو اس کی نظر چڑیا کے بچوں پر پڑی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ سانپ نے جب پرندے کے بچے دیکھے تو اس نے سوچا، چلو آج کئی روز بعد سب سے مزیدار پرندے کے بچے کھانے کو مل گئے۔ اسی لیے وہ بغیر کوئی موقع ضائع کیے درخت پر چڑھنے لگا۔ اسی دوران چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے جو وہ سانپ دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور وہ خود ایک بڑے سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چڑیا نے سانپ سے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس کے بچے نہ کھائے، مگر سانپ کا بھوک کے مارے پورا حشر ہو گیا تھا، وہ نہ مانا۔ آخر کار چڑیا نے سانپ سے کہا کہ وہ اس کے بچے نہ کھائے بلکہ اسے کھا لے۔ سانپ راضی ہو گیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ چڑیا کے بچے نہیں کھائے گا۔ تاہم سانپ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ 2-3 روز کے کھانے کا بندوبست خود بخود ہو گیا۔ یعنی پہلے تو پلی ہوئی چڑیا کھاتا اور پھر اگلے روز چڑیا کے بچے کھاتا۔ چڑیا کو اس مکاری کا پتہ تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ بہرحال وہ سانپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر جیسے ہی سانپ نے خوش ہوتے ہوئے اپنے منہ میں زہر اکٹھا کر کے چڑیا کو نگلنے کے لیے منہ کھولا، چڑیا نے جلدی سے اس کی زبان اپنی چونچ میں پکڑ لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری جان لگاتے ہوئے باہر کھینچ لیا۔ سانپ درد سے بلبلا اٹھا،
اس نے بہت کوشش کی کہ چڑیا اس کی زبان چھوڑ دے، مگر چڑیا پوری طاقت آزما کر اس کی زبان کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ سانپ مر گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد چڑیا کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ سانپ کا زہر اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے اپنے انجام کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا، مگر اسے اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں کی جان کی فکر تھی۔ چڑیا کا دشمن تو ختم ہو چکا تھا، مگر اسے یہ خدشہ لاحق تھا کہ اس کے بچے جو ابھی اڑ نہیں سکتے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ موت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جتنی تیز اڑ سکتی تھی اڑی اور ایک پھلدار درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ایک بڑا اور میٹھا پھل توڑا اور بڑی مشکل سے اسے گھونسلے میں لا کر رکھ دیا۔ پھر درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی، جہاں کچھ ہی دیر بعد چڑیا مر گئی۔ تاہم مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کی جان بچاتے ہوئے ان کی جوانی تک کی خوراک کا بندوبست کر چکی تھی۔ تو بچوں، یہاں ایک ماں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ ایک ماں خود تو قربان ہو جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔